السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ بغیر تاخیر کیے ہوئے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جو آپ نے تھمبنیل میں پڑھا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم۔ بزرگوں اور بھائیوں، یہ آیت الکرسی ہے جس کے حدیثوں میں بڑے فضائل آئے ہیں۔ ایک بڑی فضیلت اس کی ہے شیطان سے حفاظت۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں 2-3 واقعے پیش آئے ہیں اور وہ بخاری شریف میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے صدقۃ الفطر کا جو آٹا تھا اس کی نگرانی سونپی تھی۔ عید کا دن آتا ہے تو عید کا دن شروع ہونے سے کئی دن پہلے سے لوگ صدقۃ الفطر لا کر کے حکومت کو دیتے ہیں، حکومت کی طرف سے تقسیم بھی ہوتا رہتا ہے۔ اس گھر میں وہ رکھا جاتا تھا، اس کی نگرانی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سونپی گئی تھی۔ وہ سو گئے، آدھی رات ان کی آنکھ کھلی تو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی آٹا اور کھجوریں کپڑے میں باندھ رہا ہے، لے کر ڈال رہا ہے، باندھ رہا ہے۔ وہ ایک دم اٹھے اور اسے پکڑا، کون ہے بدتمیز چور؟ تو اس نے کہا کہ میں غریب آدمی ہوں، میرے بچے بھوکے مر رہے تھے، گھر میں فاقہ تھا، یہ تھا وہ تھا۔ خوب رونا رویا اس نے اور اس نے معافی مانگی کہ مجھے چھوڑ دو، میں آئندہ نہیں آؤں گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ کو رحم آ گیا۔ یہ بے صفی کی کہانی نہیں ہے، یہ بخاری شریف میں روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا۔ فجر کے بعد حضور نے حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا، ما فعل طارقک، رات میں جو تمہارے پاس آدمی آئے تھے اس کا کیا معاملہ رہا؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا، یا رسول اللہ، اس نے بہت منت سماجت کی کہ میں غریب ہوں، گھر میں فاقہ ہے، بچے بھوکے مر رہے ہیں، اس لیے مجبوراً چوری کرنے آیا تھا، تو مجھے رحم آیا، میں نے چھوڑ دی۔ اس مسئلے کو بھی سمجھو، شریعت میں چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، لیکن 5 پیسے چوری کیے ہاتھ کٹ جائے گا ایسا نہیں۔ مال کی ایک مقدار ہے، وہ چوری کرے، پھر ایسی جگہ سے چوری کرے جو محفوظ جگہ ہو۔ ایک آدمی آیا، اس نے کوٹ وہاں لٹکایا، اس کے جیب میں ہاتھ ڈال کر کوئی ڈالر لے گیا، اس میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا کیوں وہ کوٹ محفوظ جگہ پر نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بھوک مری کے زمانے میں کوئی چوری کرے، اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ مسئلہ ہے اس کا، بھوک مری ہے، گھر میں فاقہ ہے، بچے مر رہے ہیں، کیا کرے گا؟ تو اس نے یہی عذر کیا کہ میں چوری کرنے تو آیا ہوں لیکن گھر کی صورتحال ہے، بچے بھوکے مر رہے ہیں، تو حضرت ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگلی رات پھر آئے گا۔ اس نے وعدہ کیا نا اب نہیں آؤں گا میں، حضور نے فرمایا اگلی رات پھر آئے گا۔
حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے یقین ہو گیا کہ جب حضور نے فرمایا اگلی رات آئے گا تو میں چوکن نہ سویا کہ آئے گا ابھی آئے گا ابھی آئے گا، میری آنکھ لگ گئی۔ میری آنکھ لگنے کے بعد آ گیا، اور پھر ان کی آنکھ کھلی جیسے کوئی باندھ رہا ہے آٹا، تو انہوں نے اٹھ کر پھر پکڑا اسے، تو اس نے پھر رونا رویا اور بڑی وعدے کیے، منت سماجت کی کہ مجھے چھوڑ دو، میں غریب آدمی ہوں، گھر میں ایسا ہے ویسا ہے، آئندہ میں بالکل نہیں آؤں گا۔ تو پھر حضرت ابو ہریرہ نے پھر چھوڑ دیا۔ فجر کے بعد حضور نے پھر پوچھا ما فعل طارقوں کا، رات میں جو تمہارے گھر میں آیا تو اس کا کیا معاملہ رہا؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا یا رسول اللہ اس نے بہت معافی مانگی، منت سماجت کی، میں نے چھوڑ دیا، اور اس نے پکا وعدہ کیا ہے کہ نہیں آئے گا۔ حضور نے فرمایا سیعود، پھر آئے گا۔ تیسری رات کو پھر آیا، پھر پکڑا۔ تیسری رات سے تو کہا اب تو چھوڑنے کا نہیں، میں تجھے پکڑ کر حضور کے پاس لے جاؤں گا، تیرا ہاتھ کٹواؤں گا، روز تیرے بچے بھوکے ہی مرتے، گزشتہ رات لے گیا تھا پھر آج بھی بھوکے مر رہے، جو گزشتہ باندھا تھا تو لے جانے دیا، لے جائے۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایک ایسی تدبیر بتاؤں کہ تم وہ کر لو تو میں نہیں آ سکوں گا۔ اب پتہ چلا کہ یہ انسان نہیں ہے، جن ہے، میں نہیں آ سکوں گا مطلب۔ اس نے کہا تم آیت الکرسی پڑھ کے سو جاؤ، میں نہیں آ سکوں گا وہاں۔ خیر انہوں نے چھوڑ دیا۔ صبح حضور نے پھر پوچھا ما فعل طارقوں کا، تو انہوں نے پورا داستان سنائی کہ اس نے پکا وعدہ کیا اور یہ ترکیب بتائی اس نے۔ حضور نے فرمایا صدق الکذوب، بڑے جھوٹے نے بات صحیح کہی۔ حضور نے فرمایا وہ بڑا جھوٹا ہے شیطان، مگر جو بات کہہ کر گیا ہے وہ بات صحیح، جھوٹا بھی سچ بولتا ہے کبھی۔ اب حضور کے ارشاد سے سورۃ آیت الکرسی کی یہ فضیلت ثابت ہو گئی کہ اس نے جو بات کہی وہ صحیح کہی، یہ حضور نے فرمایا۔ اب آیت الکرسی کی یہ فضیلت شیطان کی زبانی نہیں ہوئی، حضور کے ارشاد سے یہ فضیلت ثابت ہوئی۔ آیت الکرسی ویسے پڑھ لو تو بھی بات حاصل ہوگی۔ دوسرا طریقہ اس سے آگے یہ ہے کہ آیت الکرسی پڑھ کر کے اپنے دونوں ہاتھوں میں دم کرو، اور جب بھی دم کرو یہ لفظ آئے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس طرح سے پھونکو کہ ہوا کے ساتھ ہلکے ہلکے تھوک کے ذرے بھی جائیں، دم اسی کا نام ہے۔ اور اگر تھوک کے ہلکے ہلکے ذرے نہ جائیں تو وہ پھونکنا ہے اور اس سے فائدہ نہیں ہوگا۔ جب بھی عملیات میں دم کرنا لفظ آئے گا تو دم میں ایسا پھونکنا ہے کہ اس میں ہلکے ہلکے تھوک کے ذرے جائیں، اور ایک مرتبہ نہیں 3 مرتبہ ساتھ پھونکنا، دم کرنے کے لیے 3 مرتبہ ساتھ پھونکنا ضروری۔ آپ نے کوئی چیز پڑھی، بچے کو الحمد شریف پڑھی، بچے کو نظر لگی، تو آپ نے الحمد شریف پڑھی، بچے کو نظر لگی، یا بچے کو بے چینی ہے، چمکتا ہے، تو آپ الحمد شریف پوری پڑھیے بسم اللہ کے ساتھ۔ اور اعوذ تو جب بھی قرآن پڑھیں گے اعوذ تو پڑھنا ہی، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والضالین آمین اتنا پڑھ کر کے دم کیجیے۔ دم کرنا یہ ہے 3 پھونکے ساتھ جانی چاہیے، اور ہوا کے ساتھ ہلکے تھوک کے ذرے جانے چاہیے تو فائدہ ہو۔ اگر من میں آپ نے آیت الکرسی پڑھ لی کوئی فائدہ نہیں ہو۔ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ سرن پڑھیں یا جہرن پڑھیں، لاؤڈلی پڑھیں یا آہستہ سے چپکے سے پڑھیں، من میں پڑھنا کافی نہیں۔ پھر وہ پڑھ کر کے دونوں ہاتھوں پر دم کریں 3 مرتبہ، ایسا کہ ہلکے ہلکے تھوک کے ذرے جائیں، اور پھر اپنے پورے بدن پر جہاں تک ہاتھ پہنچے ہاتھ پھیر لیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے، طریقہ یہ کہ پڑھ لیا، کوئی دم وم کچھ نہیں کیا، صرف پڑھ لو گے، من میں نہیں، سرن یا جہرن پڑھو گے، یاسین شریف وہ آیت الکرسی کی اور سورہ فاتحہ کی برکتیں حاصل ہوں گی۔
اور آہستہ پڑھ کر ہاتھوں میں دم کر کے پورے جسم پر پھیر لو تو بھی فائدہ ہو۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ احاطہ باندھو، احاطہ باندھو، آیت الکرسی پوری پڑھ لی، پوری پڑھ کر پھونکو، جہاں سے پھونکنا شروع کیا وہاں سے گھما کر کے پھونک وہیں لا کر روکو، چھوڑو، اور دماغ میں احاطہ باندھو کہ میں نے اپنا یہ گھر پورا احاطہ کر دیا۔ دیکھو یہ مضمون کسی حدیث میں نہیں آیا ہے، یہ عملیات کی بات ہے۔ جو قرآن و حدیث کی بات ہے اس کا مقام کچھ اور ہے، یہ عملیات کی بات ہے، کسی حدیث میں یہ مضمون نہیں آیا کہ الحمد شریف، الحمد نہیں، آیت الکرسی پڑھ کر کہیں سے بھی پھونکنا شروع کرو، اور پھونک کر کے دماغ میں نیت رکھو کہ میں اتنا اللہ کا احاطہ باندھ رہا ہوں، اور پھونک شروع کر کے یوں لا کر کے وہاں ملا دو۔ تو یہ جتنا آپ نے احاطہ باندھا ہے اتنا احاطہ جو ہے شیطان کے شر سے محفوظ ہو جائے۔ میں نے صاف کہا کہ یہ کوئی قرآن حدیث کی بات نہیں، یہ عملیات کی بات ہے، ہر چیز کو اس کے درجے پر رکھنے کا۔ قرآن کی بات قرآن کی بات ہے، حدیث کی بات حدیث کی بات ہے۔ لوگوں نے جو باتیں بڑھائی ہیں اپنے تجربات کی بنیاد پر، اس کا مقام اس کی جگہ پر ہے۔ اگر وہ شریعت کے خلاف نہیں ہے تو اسے مانا جائے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ ایسے ہی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل نورانی باتیں کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ کو مل جاوے، اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔